اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار، مشرکین اور جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ منافقین ہوں، کفار ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور جہنم ان کی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے رہنا ہے، اور وہ بہت برا ہی ٹھکانہ ہے ان کا۔ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی سمجھ پھر آ جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل الذین کفروا، کل فرما دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیں، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، منافقین ہوں، سب کو بتا دیں۔ قل الذین، کل بتا دیں، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو فرما دیں جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو فرمان پہنچا تھا، اب مسلمان یہ آگے ارشاد آگے فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کافروں کو بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے ہم بتا رہے ہیں، اب مسلمان یہ قیامت تک بتاتے رہیں گے، اور کفر اسی طرح شکست خوردہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، کل بتا دو ان کو، للذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے، ستغلبون، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون، اور تمہارا حشر جو ہوگا نا، الی جہنم، جہنم کی طرف ہوگا، یعنی تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، بیسا کا مطلب ہوتا ہے برا، مہاد ٹھکانہ، اور تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہے، کیونکہ ادھر سب آگ ہی آگ ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس لیے اس تکلیف دہ جگہ پر جانا ہے جہاں پر مصیبت ہے، وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے آپ کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر اگر کچھ عقل آ جائے تو اسلام قبول کر لو، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تاکہ وہاں قیامت کے دن اللہ کے حضور جنت میں جگہ پاؤ، اور اس برے ٹھکانے سے نجات پاؤ۔ ورنہ جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، جس طرح پہلے جب کہ فرعون تھا، فرعون بھی تو ایسا ہی تھا نا، کہ فرعون نے، اور اس سے پہلے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، اور بہت کچھ گزرے ہیں۔ سب لوگوں نے جو بھی، یعنی کہ آپ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور اس میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 25 پیغمبروں کے بارے میں بتایا۔ باقی پیغمبروں کا نام تک ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کم و بیش 1,25,000 1,24,000 پیغمبر جو ہیں کم و بیش دنیا پر آئے، جنہوں نے انسانیت کو ہدایت کا پیغام دیا، اللہ کی طرف بلایا۔ اب جن پیغمبروں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس سے پہلے بھی بہت پیغمبر آئے، اور ان کی بھی امتیں تھیں، وہ بھی اسی طرح اللہ کی نافرمان ہوتی تھیں، اور پھر جب وہ اللہ کی نافرمان ہوتی تھیں تو ان پر بھی عذاب آتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ جو فرعون تھا، فرعون بھی دیکھیں، فرعون بھی اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرتا رہا۔ اللہ کا حکم پہنچا جب ان کے پاس
موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو اس نے انکار کیا، جبکہ اس کی حقیقت وہ سمجھ چکا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اقرار کرتا ہوں تو میرا یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ سب چلی جائے گی، تو میرا تو کباڑا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اس نے کہا بہتر ہے کہ یہ مانو ہی نہ اور کفر پر قائم رہو، تو وہ کفر پر ہی قائم رہا۔ آخر میں مرتے ہوئے آخر میں جب وہ ڈوب رہا تھا، پانی میں غرق ہو رہا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا، کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں جس پر آپ ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول ہوتی ہی اس وقت ہے جب بندہ زندگی میں توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، کافروں کو حکم ہے کہ آپ توبہ کر لو، اچھے انسان بن جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر آخرت میں اچھا ٹھکانہ مل جائے گا۔ لیکن اگر تم نہیں قبول کرو گے اور اسی کفر پر قائم رہو گے اور مسلمانوں کو تکلیف بھی دو گے، تو پھر تمہیں اس دنیا میں بھی شکست ہوگی، مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ کبھی کوئی نہ سوچے کہ جو کفار ہیں وہ غلبہ پائیں گے، کبھی بھی نہیں، مغلوب ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور یہ مغلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار ہو گئے تھے، اور یہ اب ہوں گے، کیونکہ یہ آیت کوئی منسوخ نہیں ہے، قیامت تک اس کا اثر باقی ہے۔ اس لیے یہ قیامت تک جو بھی کفار ہیں وہ مغلوب بھی ہوں گے، اور پھر جہنم کی طرف قیامت کے دن وہ ان کو لایا جائے گا اور اس میں پھینکا جائے گا، وہ ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خطاب فرماتا ہے تمام کافروں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور اس وقت ہم اس کے مخاطب مثال کے طور پر یہود مدینہ لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں نے فتح پائی، اور اس فتح سے متاثر ہو کر جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا مدینہ میں، تو وہ جو تھا وہ اپنے باقی ساتھی بھی لے آیا اور سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اندر سے جو بھی تھا، لیکن اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ ظاہری حالت، شریعت کے اندر ہم بندے کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اندر کا حال تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو اس لیے شریعت کے مطابق ہم ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایک بندہ اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے اس کے دل میں وہ نہیں ہے کلمہ، لیکن اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ظاہری حالت کو دیکھتی ہے۔ تو یہ جو تھا رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی، جب اس نے دیکھا کہ مسلمان قوت میں بڑھ گئے ہیں اور اتنا طاقتور ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب قریش مکہ کو بھی ان کے ذریعے شکست دے دی ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے جو بازار تھا، جو مارکیٹ تھی، اس کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر یہودیوں کا ایک بازار تھا، وہ بنو قین کا جو ایک قبیلہ تھا، اس کا جو بازار تھا اس کے اندر یہودیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ تھی۔ وہاں پر سب یہودی اکٹھے ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو خطاب فرمایا کہ اے یہودیو، اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مکہ کے مشرکین کا ہوا ہے۔ اب وہ بجائے اسلام قبول کرنے کے شیخی میں آ گئے، کہنے لگے مکہ کے کافر تو جاہل ہیں، جنگ سے ناواقف ہیں، ان ٹرینڈ ہیں، اور وہ اس لیے تو شکست کھا گئے، ہم تو تربیت یافتہ ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم جنگ میں بڑی ہمت سے لڑتے ہوتے ہیں، جب آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارا۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 تلاوت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو اس میں آیتوں میں یہی ہے کہ کفر، جیسے اس آیت میں آیا ہے قل الذین کفروا، کہ ان کافروں کو فرما دیں کہ ستغلبون، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، مغلوب ہوگے۔ پھر یہ ہو گئے،
اور وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جہنم، اور جہنم میں بھی ڈالے جاؤ گے قیامت کے دن بھی، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو جبکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ دیکھیں کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوا، اور بنو قینقاع جو تھے سب سے پہلے وہی جلا وطن کیے گئے، پھر انہوں نے خیبر میں جا کر دم لیا، پھر بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ جلا وطن ہوئے، وہ بھی خیبر میں جا گھسے، پھر بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ بڑے خطرناک تھے، مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ قتل کر دیے گئے اور غلام لونڈی بنائے گئے۔ پھر جو خیبر میں بس گئے تھے، پھر جنگ خیبر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور خیبر فتح ہو گیا، تو مسلمانوں سے پھر وہ خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہودیوں نے التجا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی التجا قبول کی، پھر ان پر جزیہ لگا دیا گیا۔ پھر یہ یہودی فتنہ برپا کرنے والی قوم تھی، حتیٰ کہ وہ شرارتیں پھر بھی رکھتے تھے، شرارتیں اپنی جو تھی ان کو وہ چالیں چلتے رہتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے لیے خوف و ہراس کی فضا قائم کرتے تھے۔ جس طرح آج کل آپ دیکھیں نا میڈیا اور یہ مسلمانوں کے لیے خوف و ہراس کی وہ فضا قائم ہوتی ہے، یہی حال تھا، وہ اس وقت بھی یہی حالت تھی۔ وہ جو تھے یہودی وہ مسلمانوں کے لیے خوف و ہراس کی فضا قائم رکھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا۔ تو یہ حالت ہوئی، یہ اب اس وجہ سے وہ مغلوب ہو گئے، اور یہی حال قیامت تک ہوگا، کیونکہ جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دے کر پھر جب ایک دم جب اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ غلبہ پاتا ہے تو ان کو مغلوب کر دیتا ہے، ان کو شکست خوردہ کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے عرب کے مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، یہ سب مسلمانوں کی نئی ریاست جو مدینہ بن رہا تھا اس کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن ان سے کیسے وہ مٹ سکتی تھی؟ جس کو اللہ بلند کرنا چاہے اس کو بندے کیسے مٹا سکتے ہیں؟ خود دیکھیں۔ اب دیکھیں جنگ بدر جو تھی، اب جنگ بدر ماشاءاللہ اس میں دیکھیں مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے، اور ایک عمیر بن سعد جو تھا قریش کا جاسوس آیا، اور اس نے دیکھا مسلمانوں کو دیکھا، تو وہ جا کر ان کو قریش کو بتایا کہ وہ تو مسلمان 300 کے قریب ہیں سارے، اور جبکہ آپ دیکھیں کہ مسلمان 313 تھے، اس میں مہاجرین جو تھے وہ 77 تھے، اور انصار 236 تھے، اور ٹوٹل یہ 313 بنتے ہیں۔ اور اونٹ جو تھے مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، اور گھوڑے صرف جنگ میں صرف 2 ہی تھے ان کے پاس، اور زرہیں جو تھیں وہ 6 تھیں، اور تلواریں مسلمانوں کے پاس 8 تھیں۔ 8 تلواروں سے انہوں نے جنگ جیت لی، جبکہ ادھر کفار کے پاس 900 کے قریب آدمی تھے، باقی عورتیں تھیں ان کی، اور اس طرح وہ 1000 سے اوپر تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو تھا یہ 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور بہت جنگی سامان تھا، تو وہ بڑے تیار ہو کر آئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مشرکین کو ہم جب دیکھتے تھے تو وہ ہمیں بہت تھوڑے لگتے تھے، جیسے 100 کے قریب ہوں، اور لیکن پھر وہ جو کفار تھے جب مسلمانوں کے دیکھتے تھے تو مسلمان ان کو بہت زیادہ لگتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیج دیے تھے وہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں مدد کو آ گئے تھے، اور اس جنگ میں کفار کو بڑی زبردست شکست ہوئی، اور اس کے یعنی 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر مدینہ شریف لائے گئے، اور مسلمانوں میں جو ہے 14 شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ پھر بھی دیکھیں وہ جو یہودیوں کا کعب بن اشرف جو تھا وہ 60 سواروں کو لے کر مکہ پہنچ گیا ابو سفیان کے پاس، دوسرے قریش کے سرداروں کے پاس، کہتے ہیں او ہم سب مل کے مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے طور پہ یہ کفار جو ہیں یہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ بدر کا مقام وہ تھا کہ مسلمان بیچارے ان کے پاس کھانے پینے کا بھی اتنا نہیں تھا، اور روزے رکھے ہوئے تھے، ماہ رمضان تھی اور 17 روزہ تھا، یعنی 17 رمضان تھی جب جنگ بدر ہوئی، اور جمعے کی رات تھی یعنی جب یہ پروگرام یعنی جنگ کا شروع ہوا۔ اب خود سوچیں کہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اگر پیٹ میں بھی کچھ نہ ہو، آج کل تو پیٹ میں کچھ نہ ہو تو کتنے چیختے ہیں لوگ، کتنا پرابلم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو مسلمان ہیں جو پیٹ میں کچھ نہ ہو، روزے رکھے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ایمان کا جذبہ ہے۔ آج ضرورت ہے ایمان کے جذبے کی۔ ایمان جب بندے میں آتا ہے تو کفر مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کو فتح ہوتی ہے۔ آج ضرورت ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے تو پھر سب یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا نا، قل للذین کفروا، کہ کہہ دو ان کو کافروں کو، ستغلبون، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ بھی وہی ہے۔ لہٰذا ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کو ٹھیک کریں اور اعمال صالح کریں، اعمال میں جہاں جہاں خرابی دیکھیں اس کو درست کریں، کم تولنے والے جو ہیں صحیح تولیں، اور رشوت لینے والے رشوت بند کریں، اور ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کو بند کریں، جو بے حیائی فحاشی کی زندگی گزارنے والے ہیں وہ پاک صاف ہو جائیں، توبہ استغفار کر لیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں یعنی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا یہ قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اور اسی طرح سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر پورا عمل کر کے اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کریں، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنا لیں، اور ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ آپ جب یہ اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی تو ضرور دیکھیں کہ ان مسلمانوں سے یہ کافر ضرور مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ ضرور ہوگا، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کرنا ہے، اور یہ اس لیے فرمایا ستغلبون، کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ فرعون تھا، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈھیل دی تھی، لیکن پھر ایک دم جب اس کی رسی کھینچی تو وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے، ایک ٹائم دیتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ ڈور کھینچتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی طرف خیال کرنا ہے، اپنے نیک اعمال کی طرف توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔